بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور تم۔ اس نے اپنی زندگی کو کبھی اتنا سنجیدہ نہیں لیا تھا، صرف ہنسی مذاق میں اڑایا تھا، مگر آج اسے زندگی نے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ اپنے لیے سنجیدہ اور فکر مند ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے بابا کے دوست اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ جو خبر انہوں نے سنائی تھی ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں آ چکی تھی، مگر یہ نازک وقت سوچنے سمجھنے یا غم منانے کا نہیں تھا۔ اسے جلد سے جلد اپنے لیے کوئی فیصلہ لینا تھا۔ اگر ایسا نہ کرتی تو زندگی بھر پچھتاتی رہتی۔ ایک فیصلہ کرتی، وہ اپنا بھاری کام والا لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھاتی کمرے سے باہر نکلی، جہاں بہت سارے لوگوں کے سامنے اسے اعلان کرنا تھا۔ یہ کیا مذاق کیا ہے تم نے؟ یہ تماشا دکھانے کے لیے تم نے پورے جہاں کو اکٹھا کیا تھا۔ اپنے مرے ہوئے دوست کی دوستی کا پاس نہیں رکھ سکے تم۔ اب تم اس کی بیٹی کے لیے کسی طرح کے فیصلے کا حق نہیں رکھتے۔ میں اپنی بھتیجی کو اب اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ غرور سے بولتا ہوا وہ 47 سالہ آدمی اندر ہی اندر اس صورتحال کو دیکھ کر مطمئن تھا۔ اب اسے موقع ملا تھا کہ وہ اپنی چال چلتا۔ میرے لیے آپ یا پھر کوئی دوسرا فیصلہ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں بالغ ہوں اور اپنے لیے خود بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آج میری شادی کا دن تعین تھا۔ میری شادی آج کے دن ہی ہوگی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر تمام لوگوں کے سامنے آتی بولی۔ وہاں پر موجود تمام افراد دلہن بنی اس لڑکی کو یوں سب کے سامنے آتا دیکھ کر دم بخود رہ گئے۔ کس سے کرو گی شادی؟ یہاں پر تمہیں اپنا دلہا دکھ رہا ہے کہیں؟ کمال کے گہرے طنز میں پوچھے گئے سوال پر وہ بنا ڈرے ہاتھ کا اشارہ اس کی جانب کرتی ہوئی بولی۔ وہ سامنے کھڑا ہے میرا دلہا، ان کی دلہن بنوں گی میں آج۔ بنا ڈرے اتنی بڑی بات یوں اچانک بولنے پر جہاں سب ہکا بکا تھے، وہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہوا اپنی طرف اس لڑکی کا اشارہ دیکھ کر دلہن بنی اس لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے آگے بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے ذوالفقار نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ ارے میں تو پہلے ہی بولتا تھا، تمہاری بھتیجی کا چکر اس لڑکے کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے چچا کے ساتھ ہے۔ میں نے خود ان دونوں کو رات میں اکیلے نہر کے پاس دیکھا تھا۔ چودھری اسلم بھرے مجمع میں حیرت میں ڈوبے کمال سے بولا، جس کی چال ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، خبردار اس معصوم بچی پر اتنا گھٹیا اور سنگین الزام لگانے کی کسی نے ہمت کی تم میں سے کسی نے؟ بالکل ٹھیک فیصلہ لیا ہے بیٹا تم نے۔ آج ہی کے دن تمہاری شادی ہوگی اور اسی سے ہوگی۔ وہ گہرے صدمے میں اپنے بھائی کو دیکھتا رہ گیا۔ لیکن بھائی صاحب، میں کیسے اس سے شادی؟ اس نے کہنے کے لیے ضبط سے بینچے ہوئے لب کھولے ہی تھے، مگر اپنے بھائی کی نظروں میں التجا دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور زہر خواندہ نظریں اس نے دلہن بنی لڑکی پر گاڑی، جو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا سر جھکا گئی تھی۔ گاڑی میں ان دونوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہ دونوں نفوس ایک دوسرے سے بالکل انجان بنے اپنی منزل پر رواں تھے،
منزل بھی وہ جو دونوں کی ایک ہو چکی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان دونوں کے درمیان مضبوط اور گہرا رشتہ جڑ چکا تھا۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رضامندی نہ ہونے کے باوجود وہ دونوں ہی اس رشتے کو اپنا چکے تھے۔ تبھی گاڑی میں موبائل ٹون زور زور سے بجنے لگی۔ ڈرائیونگ کرتے اس مرد نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر غصے سے اسکرین کو دیکھا اور کال ریسیو کر لی۔ ذرا صبر نہیں ہے تمہیں، بولا نا خود کال کروں گا۔ تمہاری عقل میں نہیں آ رہی میری بات کہ بار بار مجھے کال کر کے ڈسٹرب مت کرو۔ ایک تو ویسے ہی زندگی عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے، اوپر سے تم۔ غصے میں موبائل پر بولتا ہوا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھا وجود اس کی بات پر تڑپ گیا تھا۔ موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے اس نے ایک غلط نگاہ بھی اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالنا گوارا نہیں کی تھی، جو ضبط کیے اپنے اوپر تبصرے کو کسی کڑوی گولی کی طرح نگل چکی تھی۔ کیا زندگی صرف اس مرد کی عذاب میں مبتلا ہو چکی تھی، اور جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کچھ نہیں؟ خود اس نے نکاح نامے پر کس دل سے سائن کیے تھے یہ وہی جانتی تھی۔ ہاں، وہ الگ بات تھی کہ خود کو بچانے کے لیے اس نے اس مرد کے نام کا سہارا لیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتا یہ مرد یقیناً آج اس کی بے باک طبیعت پر اندر تک جھلس کر راکھ ہو گیا ہوگا۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس سے خائف رہتا تھا۔ آج بھرے مجمع میں جب اس نے اتنے سارے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے اس مرد کا نام لیا تو لڑکی کے منہ سے ایسی فرمائش سن کر جہاں لوگوں میں کھلبلی مچ اٹھی تھی، وہیں وہ بھی اس کی حرکت پہ غصے میں بھڑک اٹھا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر آ کر رک چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو دیکھتی یا کچھ کہتی، وہ ڈیش بورڈ پر اپنا موبائل اٹھائے اس کو نظر انداز کیے گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ احساس توہین سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر اپنے آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکالے بغیر وہ خود بھی گاڑی سے نیچے اتر آئی، یہی سوچ کر کہ ابھی تو شروعات تھی اس کی نئی زندگی کی۔ حسن کے بچے، بھاگ کہاں رہے ہو؟ اپنی جان بچا کر رکو ذرا، ابھی بتاتی ہوں تمہیں میں۔ ہال میں وہ اپنے آگے بھاگتے ہوئے حسن کے پیچھے بھاگتی ہوئی چیخ کر بولی، جو تھوڑی دیر پہلے اوپر برابر والی چھت پر نئے پڑوسیوں کی لڑکی سے بلا وجہ فری ہو رہا تھا۔ ابھی کہاں سے آ گئے میرے بچے؟ ابھی تو خود میرے کھیلنے کے دن ہیں یار، کتنا تیز بھاگ رہی ہو، تھوڑا ہلکا تو بھاگو۔ حسن صوفے کے گرد چکر لگاتا ہوا ایک بار پھر اس کو ڈوش دیکھ کر چھیڑتا ہوا بولا۔ وہ حسن کو پکڑنے میں ایک بار پھر ناکام ہوئی تھی۔ آنے دو آج ذوالفقار انکل کو زمینوں پر سے، نہ میں نے ان کو تمہارے ان ٹھرکی کھیلوں کے بارے میں بتایا تو میرا نام بدل دینا۔ انہیں تمہارے سارے کرتوتوں کا بتاؤں گی کہ کیسے تم اس آنٹی پر لائن مار کر چھت پر کھڑے اس سے اشارے بازی کر رہے تھے۔ تھک ہار کر وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی پھولی سانسوں کے درمیان حسن کو دھمکاتی ہوئی بولی، تو حسن بھی اس سے چند قدم دور ڈھیلے ڈھالے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ خدا کا خوف کرو یار، اس بلکی حسینہ کو تم نے آنٹی سے تشبیہ دے دی۔ ذرا سا اس بیچاری سے ہنس کر بات کیا کر لی؟ تم تو ایسے ناراض ہو رہی ہو جیسے ابھی سے میری بیوی ہو۔ ویسے کیا تم مستقبل میں بھی بیوی بننے کے بعد یوں ہی شکی مزاج ثابت ہوگی؟
حسن اس کے خفا خفا روپ پر پیار بھری نظر ڈالتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ حسن کی بات پر لفظ بیوی پر اس کے گال شرم سے سرخ پڑنے لگے۔ پل بھر کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پائی، پھر اپنی جھیمپ مٹاتی ہوئی ایک دم بولی، اگر تمہاری یہی چھچھوری حرکتیں رہیں تو شادی کے بعد میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی حسن۔ اس کی دھمکی پر حسن زوردار کہکا مار کر ہنسا۔ تمہارا یہی روپ دیکھنے کی خاطر تو میں چھچھوری حرکتوں پر اتر آتا ہوں۔ ابھی سے اپنا دماغ کلیئر کر لو، شینا کو میں نے نہیں بلکہ اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ وہ چھت پر آ کر مجھ سے تمہارا پوچھ رہی تھی اور میں وہاں کھڑا اسے اشارے نہیں کر رہا تھا بلکہ یہ بتا رہا تھا کہ کچھ ماہ بعد میری اور تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ حسن اب سیریس ہو کر اسے ساری بات کلیئر بتانے لگا۔ شادی کے نام پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ ویسے میں سوچ رہا تھا بلا وجہ شینا کو اپنی اور تمہاری شادی کے بارے میں بتایا۔ وہ صرف تھوڑی سی ہیلدی ہی تو ہے، اور ہماری شادی بھی چند ماہ بعد ہونی ہے۔ چند ماہ تو میں اس سے افیئر چلا ہی سکتا ہوں۔ شرارت رگ پھڑکتے ہی حسن اپنا کام دکھاتا ہوا صوفے سے اٹھ کر دوبارہ بھاگا۔ افیئر چلانا ہے تو اس موٹی سے، رکو تمہاری سیٹنگ تو میں بھی خود کرواتی ہوں اس سے۔ وہ دوبارہ حسن کی بات سن کر غصے میں صوفے سے اٹھ کر حسن کے پیچھے بھاگنے لگی۔ حسن تو ہنستا ہوا باہر بھاگ چکا تھا، مگر ہال سے اندر آتے وجود سے وہ بری طرح ٹکرائی۔ اوہ سوری، آپ کب آئے شہر سے؟ وہ دراصل حسن مجھے تنگ کر رہا تھا، تبھی میں اس کے پیچھے۔ وہ سامنے کھڑے مرد کو صفائی دیتی ہوئی بولی، جو خاصی ناگوار نظروں سے اس کے ٹکرانے کو گھور رہا تھا۔ اس لیے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید کچھ بولنے سے روک چکا تھا۔ 21 سال کی میچور لڑکی ہو تم، اور جو حرکتیں تم اس عمر میں کرتی ہو وہ تم پر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی۔ اپنی عمر کے لحاظ سے بردباری نہ سہی، مگر سنجیدگی کا لبادہ ضرور اوڑھ لینا چاہیے تمہیں اب۔ آئندہ میں تمہیں بے وقوفوں کی طرح بھاگتے ہوئے یا شور مچاتے نہ دیکھوں۔ یہ نیچے گرا اپنا دوپٹہ اٹھاؤ اور جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں۔ سامنے کھڑے اس غسیلے مرد کی گرجدار آواز پر وہ خاموشی سے سر جھکا کر تابعداری دکھاتی ہوئی واقعی فرش پر گرا اپنا دوپٹہ اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گاڑی سے نیچے اتر کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ماضی کی یادوں کو سوچتی ہوئی لاؤنج میں قدم رکھ کر وہ صحیح راستے کا تعین کرنے لگی کہ اسے اس وقت کہاں جانا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی، یا پھر اسے اس کے بیڈ روم کا معلوم نہیں تھا، مگر اپنے اندر وہ اتنی ہمت کہاں سے لاتی جو اس کے بیڈ روم میں چلی جاتی۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے اپنے کمرے میں موجود دیکھ کر خار کھاتا تھا، نہ جانے آج اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ وہ ہمت کرتی اس کے بیڈ روم کا رخ کرنے لگی۔ چند دنوں پہلے جب وہ اپنی شادی کی شاپنگ کرنے شہر میں موجود اس گھر میں آئی تھی تب وہ کس قدر خوش تھی، اور اب ڈور نوب پر حنائی ہاتھ رکھ کر اسے گھمایا تو بیڈ روم کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔
सहमे हुए दिल को इत्मीनान देकर वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई, मगर वो कमरे में इस वक्त कहीं भी मौजूद नहीं था। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि मेरे कमरे में यूं मुंह उठाकर मत आ जाया करो। अक्ल नाम की कोई चीज़ तुम्हारे अंदर मौजूद है या नहीं? चंद दिनों पहले इसी कमरे में इसके अचानक आने पर वो किस कदर बरहम हुआ था। अपनी शर्ट पहनकर इसके बटन बंद करता हुआ बोला था। तब उसे इस चिड़चिड़े बाबा पर हंसी आई थी, जो एक मर्द होकर अच्छी बॉडी का मालिक होते हुए भी लड़कियों की तरह शर्माए शर्ट पहन रहा था। और जब इसने इस चिड़चिड़े बाबा से इस बात का इजहार किया कि इससे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं, तब वो इस पर कितना गुस्सा हुआ था। आइंदा अगर तुमने मेरे कमरे में कदम रखा तो हश्र बिगड़ होगा तुम्हारा। वो इसकी धमकी याद करके कमरे में चारों तरफ उसको देखने लगी, जो इस वक्त कमरे में कहीं मौजूद नहीं था। तभी इसकी नज़र टेरेस पर उठी। वो वहीं था और मोबाइल पर किसी से गुस्से में बात कर रहा था, शायद मुआयशा से। न जाने मुआयशा को आज हुए हादसे का इल्म हुआ था या अभी तक वो बेचारी लाइल्म थी। अभी वो मुआयशा के बारे में सोच ही रही थी, तब वो टेरेस पर अपने कमरे में आया। शायद वो इसको अपने कमरे में देख चुका था। क्यों आई हो तुम मेरे कमरे में? कड़े तेवरों से घूरता वो अपने सामने खड़ी सजी संवरी दुल्हन के रूप में इस लड़की से पूछने लगा, जो इस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मगर वो सामने खड़ी इस लड़की के इस रूप में ज़रा बराबर दिलचस्पी नहीं रखता था। तो आप ही बता दें अब और कहाँ जाऊँ मैं? वो सामने खड़ी इस मगरूर इंसान से पूछने लगी, जो कभी इसको खातिर में नहीं लाया था। भला वो कैसे पीछे हट जाता, अब तो वो इसका मालिक बन बैठा था। जी भर के इसकी तस्लील कर सकता था, वो भी ठोक बजाकर। मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ, मगर मेरी नज़रों के सामने से दूर चली जाओ, नहीं तो मैं आज तुम्हारा सच में हश्र बिगाड़ डालूँगा। वो गुस्से में उसे शोला उगलती आंखों से घूरने के साथ बोलता हुआ तेज़ी से कदम बढ़ाता इसके पास आया। क्यों बिगाड़ेंगे आप मेरा हश्र? मैं पूछती हूँ, मेरा जुर्म क्या है? बुरा तो खुद आज मेरे साथ हुआ है। भराई हुई आवाज़ में आंसू को रोके वो सामने खड़े संगदिल शख्स से पूछने लगी, जिसने सख्ती से इसके दोनों बाजू अपने मजबूत हाथों में जकड़ लिए। उसकी आंखों में गज़ब देखकर वो तकलीफ से कराह भी नहीं सकी थी। तुम मुझसे अपना जुर्म पूछ रही हो? जो कुछ आज तुम्हारे साथ हुआ है वही सब तुम डिज़र्व करती थी, क्योंकि अपने अहमकाना फ़ैसलों की ज़िम्मेदार तुम खुद हो। खुद को घड़े में गिरने से बचाने के लिए तुमने शादी के लिए मेरा नाम लिया। मैं तुम्हें एक कम अक्ल और नासमझ लड़की समझता था, मगर तुम तो काफ़ी ज़्यादा घुनी तबीयत की निकली। बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। भाई साहब की शक्ल देखते हुए मुझे कुर्बानी का बकरा बनकर अपना आप पेश करना पड़ा। मगर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। हालात नॉर्मल होते ही मैं तुम्हें इस रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जैसी बेवकूफ़, जज्बाती और मौकाप्रस्त लड़की को मैं अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सुना तुमने? वो गुस्से से भरे लहजे में बोलकर झटके से उसके दोनों बाजू छोड़ता दूर हटा।
وہ ابھی بھی نم آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے کھڑے اس مغرور انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی روتی ہوئی شکل میرے سامنے سے غائب کرو، اور جب تک تم میرے گھر میں موجود ہو کوشش کرو کہ مجھے کم ہی اپنی شکل دکھاؤ، اور اب تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ وہ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر ترس کھائے بغیر اس کی بے عزتی کرتا ہوا بولا، جو حالات آج پیدا ہوئے تھے آخرکار کسی پر تو اسے اپنا غصہ نکالنا تھا۔ وہ جو توقع کر رہا تھا اس بے عزتی کے بعد وہ خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی جائے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آخر آپ خود کو؟ کبھی خود پر غور کیا ہے آپ نے؟ آپ ایک بد دماغ، چڑچڑے اور مغرور انسان ہیں۔ آپ جیسے انسان سے کوئی نارمل لڑکی شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے سامنے آنے کا یا آپ کو اپنی شکل دکھانے کا۔ یہ شادی اگر آپ نے مجبوری میں کی ہے تو میں نے بھی نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے لڈیاں نہیں ڈالی تھیں۔ آپ خود بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ میں نے سب کے سامنے شادی کے لیے آپ کا نام کیوں لیا، کیونکہ آپ سے شادی کرنا میری مجبوری تھی، نہ کہ آپ کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی میں۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ حالات نارمل ہونے کے بعد میں آپ کے ساتھ سمجھوتا کرتی ہوئی اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دوں گی؟ کسی ختم انسان کے ساتھ عمر بھر گزارنے سے بہتر ہے بندہ خودکشی کر لے، اور اگر مستقبل میں اپنے لیے کوئی ایک آپشن چوز کرنا پڑا تو میں خوشی خوشی موت کو گلے لگاؤں گی۔ وہ مثلاً اس کی باتیں برداشت کرتی، خود کو کچھ کہنے سے روک رہی تھی، مگر اتنا کچھ سننے کے بعد وہ خود کو روک ہی نہیں پائی تھی اور پھٹ پڑی۔ آؤٹ، آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ اسی وقت میرے کمرے سے۔ وہ لڑکی اس کو شروع سے ہی بدتمیز لگتی تھی، اب شادی کے بعد کیسے تمیزداری کا مظاہرہ کرتی۔ اس سے پہلے وہ اس لڑکی کی فضول قسم کی بکواس سن کر غصے میں آپے سے باہر ہوتا، اسی لیے چیخ کر اسے کمرے سے نکل جانے کا حکم دیتا ہوا بولا۔ وہ بھی رکی نہیں تھی، بلکہ کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔